بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے جاتے ہی عمران احمد خان نیازی نے آنے والے جنرل کو دانا ڈالنا شروع کر دیا کہ شاید وہ چکلا ہوئے آ کے یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جنرل باجوہ جو کہ عمران احمد خان نیازی کے پروجیکٹ عمران کو مکمل کرنے والے تھے، جنہوں نے عمران خان کو سڑکوں کی خاک چھاننے سے اٹھایا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر بنا کے بٹھا دیا، ان کے ساتھ جو بری ترین یعنی کیا کہتے ہیں کی جا سکتی تھی ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر پبلکلی ان جی میں مدولیا جا سکتا سی نا، عمران خان صاحب نے اس کو مدولا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں لگ یہ رہا ہے، یعنی یہ میرے لیے یہ بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ لگ یہ رہا ہے کتنے نہ کتنے جمائمہ کا ہاتھ بھی چاہے گا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا سر، وہ میں شک کر رہا ہوں اپنی اس بات کے اوپر، خود ہی شاکی ہوں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں گل سچ ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ ثبوت، کچھ کیا کہتے ہیں اشاریے ایسے سامنے آئے ہیں جس کی بنیاد پر مجھے یہ بات کہنی پڑی ہے۔ ایک تصویر آپ کے سامنے میں چلنے لگی ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیے۔ یہ تصویر ہے کوئی ریٹائرڈ میجر مجر ہے عادل راجہ، ٹھیک ہے، اس کا یہ صاحب جو ہیں یہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑا ہے یہ، اور اس نے جب پاکستان نے نسیا تے انہیں رولا پاتا سارے پاسے ایدی بڈی نے کہ جناب میرا بندہ اغوا ہو گیا، ہائے میرا بندہ چک لیا۔ اچھا کنے چک لیا؟ پتہ نہیں کنے چک لیا جناب، لیکن پائیں جڑے نا یہ اس قبیل سے تھے جنہوں نے عمران پروجیکٹ یعنی پروجیکٹ عمران جو ہے نا، عمران سیریز کے لو بلکہ وہ لانچ کی تھی اور اس کو چلا رہے تھے، تو لہٰذا انہوں اس وقت تو ظاہر جنرل فیض بھی پورے ابو تو آپ کے ساتھ پشاور دے کور کمانڈر سن نا، تو ایوی پائن اسے پشاور دے ایئرپورٹ تو نکل گیا ہونا جس طرح ارشد شریف بیچارے نے بھیجا گیا سی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غرقِ رحمت کرے، بڑا ظلم ہوا ان کے ساتھ اور اس کا ضرور حقائق سامنے آنے چاہیے اور جو ان کے مجرم ہیں ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ باہر وہ بات الگ ہے، اس پہ پھر کبھی بات کروں گا، لیکن یہ صاحب جو تھے یہ جناب جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈ چلانے میں نمبر 1 جا رہے تھے۔ ہر قسم کا گھٹیا ترین ٹرینڈ انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے چلایا، پاک فوج کے حوالے سے گھٹیا ترین گفتگو ان کا۔ آپ ٹائم لائن دیکھیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ کو اس میں نکل آئیں گی۔ میں ان کو اس لیے ریپیٹ نہیں کر رہا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ریپیٹ کرنے سے آپ ان کو پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں، لہٰذا صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے، عادل راجہ ان کا نام ہے، پی ٹی اے کے یوتھی ہیں اور یہ لنڈن میں شاید مقیم ہے، کیونکہ تصویر جو ہے سر یہ جمائمہ خان کے ساتھ ہے ان کی، اور یہ تصویر تب منظر عام پر آئی ہے جب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں رہے۔ اسی دن یہ بھائی صاحب نے جا کے جمائمہ خان دے نال تصویر اتروائی ہے۔ اب اگر اس تصویر کو صرف آپ دیکھیں اور یہ جو ہے بھائی میجر عادل راجہ اس کو دیکھیں تو سر آپ کو کچھ چیزیں جو اینٹی عمران خان لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نقش ہو چکی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ یہودی لابی جو ہے وہ عمران خان کو استعمال کر رہی ہے۔ جمائمہ خان کون ہے؟ سر گولڈ سمتھ کی صاحبزادی ہیں۔ عمران خان کون ہے؟ جمائمہ خان کے سابق ہسبینڈ ہے، بچے وہ پالدی پیے دے، پتہ نہیں ہوں سابق کہ موجودہ گل وچ گا رہی ہے پہن کتے، یعنی ہے جڑا نا گل کڑماسی جی پھسی ہے، یہ گل کلیئر نہیں ہو رہی کہ وہ سابقہ ہو چکی کہ نہیں ہو چکی۔ بہرحال یہ ان دونوں کا آپسی معاملہ ہے، وہ سابقہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی یہ بھی ان کا آپسی معاملہ ہے، وہ اکمک ہیں یہ بھی ان کا آپسی معاملہ ہے۔ لیکن چونکہ ایک شخص پاکستان کے آرمی چیف کو شدید ترین طریقے سے بدنام کرتا رہا، پاکستان کی آرمی کے خلاف بولتا رہا، تو اس شخص کے ساتھ جمائمہ خان کا ایڈا پوز مار کے فوٹو لوانا اسی دن جب وہ آرمی چیف جا رہے ہیں، یہ تصویر مارکیٹ ہونا میرے لیے بڑی ایک نا عجیب سی بات تھی، مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ آئی۔ میں کہ یار ہے کتے گل وہ والی تے نہیں۔ پھر بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ بٹ صاحب تسی دھیان مارے اس پاسے اے کی ہو رہا ہے؟ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جمائمہ خان واقعی پاکستان آرمی کے خلاف جو ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے ٹرینڈ چلوا رہی ہیں، میں بالکل یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن میرے ذہن میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹر اسرار والی، دوسری بات جو ہے وہ سر یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں اور ان کا نام میرا خیال اکبر ایس بابر نے شاید یہ بات کی تھی یا وہ محسن بیگ صاحب نے، محسن بیگ، یس سوری، محسن بیگ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ
इंग्लैंड की एक फर्म है, लॉबिंग फर्म, जो हायर की गई है, और वो बताती है इमरान खान को तू इस्लामी टच किस लिए देना है, तू कल्चरल टच किस लिए पाना है, तू फौज के खिलाफ को तो बोलना है, और अवाम को किस तरह आपने आगे लेके चलना है। पूरा प्लान लंदन से बन के आता है। अब सर मैं इन चीज़ों को अगर आप एक सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करें, एक लड़ी में पुरोने की कोशिश करें, तो गल जी ना भाएं ना डॉक्टर इसरार और मोहसिन बेग उन्होंने गलों जो वजन दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये तस्वीर की सिर्फ देखने बाद ये सारे डॉट्स जो हैं मेरे दिमाग में वो उभरना शुरू हो गए हैं, तो मैं उनको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि जो मैं कह रहा हूं वो उसमें कितनी सच्चाई है, मैं सिर्फ कुछ बातें जो हैं उनको आपस में मिलाकर एक आपके सामने रख रहा हूं। अब वो जो तस्वीर बनती है वो बड़ी खतरनाक है। तो अगर ऐसा है तो सर जो मुतलका अदारे हैं, जो लोग पाकिस्तान की सलामती के अदारे हैं, या जो लोग पाकिस्तान को एक फलता फूलता मुल्क देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत के अलमबरदार बने हुए हैं, हालांकि काम उन्होंने नहीं है लेकिन वो बन गए खाम खाई। और फिर ये है कि जो चले पॉलिटिकल पार्टीज तो होती है ना नजरियाती सरहदों की पाबंद, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, तो इन्होंने को ध्यान करना चाहिए ना कि किस तरीके के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बाहर बैठ के किस तरीके से क्या कहते हैं मलाइन करवाया जा रहा है। तो मेरे भैन एवं एक जेन च गल आई सी और मुझे लगा कि मैं ये बात ज़रूर शेयर करूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जितनी बातें मेरे दिमाग में थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। मैं किसी पर बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मुझे एक शक है और ये मेरे समेत कई लोगों को, अगर आप ट्विटर देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, आपको ये बात समझ आएगी कि बहुत सारे लोग इस जो पॉइंट मैं मेक करने की कोशिश कर रहा हूं, लोग उस पर बराह रास्त बात कर रहे हैं। मैं तो बड़ा हथौला रखे पॉइंट, इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि इतने बड़े इल्जामात बराह रास्त इस तरह से नहीं लगा देने चाहिए। तो जो बातें मेरे दिमाग में थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। एक तो ये सीन चल रहा है, दूसरी साइड से जैसे ही जनरल बाजवा साहब गए हैं पॉइंट पीटी इंज लगा जिवें उन्होंने ना मेदा ठीक जा हो गया है, उन्होंने हाजमा बेहतर हो गया। अचानक से उनके अंदर से जो है ना वो एक नया जुनून बाहर आना शुरू हुआ है कि जनाब फौज साड़ी ते असीं फौज दे हैं जी। वो दाना दूना मारना शुरू करता है। इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने एक वो किया है, ट्वीट किया है सर, और उस ट्वीट में उन्होंने मुबारकबाद दी है जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा साहब को और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को। और उन्होंने कहा कि जनाब जो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई लीडरशिप है मिलिट्री की, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है उसको रीबिल्ड करेगी, और जो 8 महीनों के अंदर हुआ, यानी इन्हों के ख्याल से पिछले 75 साल का ट्रस्ट डेफिसिट नहीं। अब ये जरा अंदाजा लगाएं, चले मैं आपको अंदाजा लगवाता हूँ भी, थोड़ा सा मैं दी गल कंप्लीट कर ला जरा, ठीक है, कि जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है पिछले 8 महीनों के अंदर, वो कौम और रियासत के दरमियान, ठीक है, उसको ज़रा वो बिल्ड करेंगे। और जो रियासत होती है वो अपनी असल ताकत अवाम से लेती है। इसके बाद उन्होंने नीचे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक कोल जो है बानी पाकिस्तान का, 14 अगस्त 1947 को ये कोल जो है वो उन्होंने ये तकरीर की थी। उसमें ये बात सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं या फौज जो है वो लोगों की गुलाम है, सर्वेंट है, यानी मुलाज़िम है भाजी उन्होंने, ठीक है, और उनका काम नेशनल पॉलिसी बनाना नहीं है, वो सिविलियंस के साथ रहें और जनाब सिविलियंस जो पॉलिसी बनाएं उनको आगे लेके चलें। इस किस्म की बात जो है काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिन्ना साहब ने जो बात की थी इस पर सर पक्के किचूर किस्म के हम कायम हैं। मैं इस पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ, और मुझ जैसे एक दो नहीं है पॉइंट, कई करोड़ा ने पाकिस्तान के लोग जो इस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। आईने पाकिस्तान यही बात करता है जो जिन्ना साहब ने की थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भुट्टो साहब ने वो आइन जो है वो तरतीब दिया था। मैं इमरान खान की जो 2 नंबरी है सर वो आपके सामने एक्सपोज करने लगूंगा। सर ऊपर ये कह रहे हैं कि 8 महीने में जो ट्रस्ट डेफिसिट आया कौम और रियासत के दरमियान, पहली बात तो खान साहब ये है कि आपको ना कौम का पता क्या होती है, ना आपको रियासत के मानी पता है, स्टेट क्या होती है। मैं शर्त लाने को तैयार हाँ, इमरान अहमद खान न्याजी और उनके जितने फिलासफर उन्होंने नाल भरे ने, ठीक है, सज्जे पासे ते खब्बे पासे सारे जने बैठ के मुझे डेफिनेशन बता दें रियासत की और कौम की, डेफिनेशन बता दें कि क्या होती है।
یہ سر نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ یہ بڑی دانشورانہ گلا نے، اور یہ عمران خان جیسے لوگ جو ادھر ادھر گلا سن کے اور صرف کیا کہتے ہیں اللہ لو ملن والی جڑی یہ کی کہتے ہیں مقبولیت وہ فائدہ چک کے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا سر، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ فوج کو ریاست کہہ رہے ہیں، حالانکہ فوج ریاست نہیں ہوتی سر، ریاست تو پورا ایک سٹرکچر ہے، ریاست میں تو کئی ادارے ہیں، ریاست نریٹ ہوتی ہے آئین پاکستان سے، اس کے تحت بننے والے قوانین سے۔ ریاست تو ڈاک خانہ بھی بھائن ریاست کا حصہ ہے، یہ خاص سب کو نہیں بات سمجھ آئے گی۔ یہ جو ریلوے ہے سر یہ بھی ریاست کا ادارہ ہے، یہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی ریاست کا ادارہ ہے۔ تو خاص صاحب جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں صرف فوج نو ریاست سمجھی بیٹھے نے، اتنی کا کل ہے اس بندے میں۔ اب اسے کیا میں اس کے آگے بات کروں، لیکن چلے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ 8 مہینے میں کہتا ہے جناب ڈیفیسٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم صرف اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اپنے حمایتوں کو سمجھتا ہے۔ ادھر نزدیک باقی جو 13 جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، جو پاکستان کا 75% ووٹرز ان کے پر ٹرسٹ کرتا ہے، اور انہوں نے قوم کا حصہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جناح صاحب نے تو کہا ہے کہ حضور آپ کسی صورت بھی جو ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، جو سویلین لیڈرشپ پالیسی بنائے گی آپ اس کو لے کر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور باجوہ صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ 75 سال فوج نے سیاست کی تھی، چلو 74 سال تے منی نہ فروری دی کرتے منی سی انہوں نے کہ فروری 2022 دی کرسی سیاست کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو 74 ساڑھے 74 سال آپ نے سیاست کی، عمران خان صرف 8 مہینے نظر آ رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ کیا جائے گا۔ ٹرسٹ سر قوم کا ٹرسٹ ہے گا، آئین کے اوپر ہے۔ خاص صاحب جو دانا پا رہے ہیں نا اصل جنرل آصم باجوہ صاحب نو، وہ ہے دانا پان کی کوشش کر رہے ہیں کہ باؤ جی دیکھو تسی وہ ہار بھول جاؤ کہ وہ ہار جڑا ہے وہ ملک ریاض لو میرے گھر کے آیا سی، تھی بھول جاؤ، تسی اے بھی بھول جاؤ کہ گوگی جڑی ہے وہ جناب پنجاب میں کس طرح سے کرپشن کر رہی تھی، تسی اے بھی بالکل بھول جاؤ کہ جناب گوگی دا بندہ کیویں پیسے کما رہا سی، تسی اے بھی بھول جاؤ گے جس وقت میں آپ نے مجھے آگے بتایا کہ سر یہ دیکھیے آپ کے گھر میں کرپشن ہو رہی ہے، تو میں نے اس کے جواب میں آپ سے کیا کہا تھا۔ یعنی خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ غالب کا ایک شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اتھے مجھ سے دی تھاں دے ان سے کر لو، کہ چھین لے ان سے، یعنی حافظ آصم صاحب سے حافظہ ان کا انہوں نے بالکل بھول جانو گلاں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور وہ یہ سمجھیں اور وہ اس بات پر یقین لے آئیں کہ جناب عمران خان ورگا ایماندار کوئی نہیں، اودے ورگا حسین کوئی نہیں، اودے ورگا ہینڈسم کوئی نہیں، اودے ورگی تقریر کوئی نہیں کر رہا، اودے ورگا بولدا کوئی نہیں، اودے ورگا کیا کہتے ہیں اینک رات دے ٹائم اینک پا کے کیٹ واک کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں جو یہ ظاہر ہے جو یوتھیا قوم جو ہے وہ جن باتوں پہ عمران خان سے متاثر ہے، وہ ساری باتوں پر حافظ آصم سید آصم منیر صاحب جو ہیں جنرل پاکستان کی آرمی کے جو سربراہ ہیں، وہ سر اس بات پر یقین کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو پائے نا انج نہیں ہونا، اتھے نہیں سر چلنا کوئی فرینکلی جڑا پنکی پیرنی دا کوئی دم درود ہے نا، یا کوئی تویز دھاگا یا کوئی جنتر منتر، جو بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھی وہ باتیں، وہ نہیں چلنا سر، کیونکہ وہ حافظ قرآن نے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر سید زادہ ہے تو انہوں نے پائے نا گلاں نہیں چلنی ہیں، تہاڈی مہربانی ہے، جٹا جٹا تو چل سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی بٹ تے بھی چل جائے لیکن ادھر نہیں چلنی۔ میں ایک لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں، میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران احمد خان نیاز صاحب نے جنرل باجوہ کے جانے کے بعد خود کو آزاد فیل کر کے نئے طریقے سے نئے پرنٹاں دے نال پرانی فلم چلان دی کوشش کی تھی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جنرل آصم صاحب اس دام میں آ جائیں گے، لیکن میں اس کے بالکل الٹ سمجھتا ہوں۔ میری انفارمیشن بھی اس کے بالکل الٹ ہے۔ میری انفارمیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پرے پرے رہنا، ٹھیک ہے، ہم نے سیاست میں انوالو نہیں ہونا، لیکن جو لوگ پاکستان آرمی کو ایز این انسٹیٹیوشن بدنام کرتے رہے ہیں اور خام خواہ ہمیں ملائن کرتے رہے ہیں، انہوں نے اسے چھڑنا کوئی نہیں، قانون کے مطابق نہیں بڑھا جائے گا۔
یہ نہیں ہوگا کہ قانون سے بالا بالا ہم نبڑ لیں, ڈالے نہیں آن گے. مطلب سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. پہلے جنرل فیض دور ڈالے آندے سن نا, کدی چٹے رنگ دا کدی کالے رنگ دا ڈالا آندا سی, بندہ غائب ہو جاندا سی, لوکی چیکا مارتے رہے, ٹویٹر تے رولا پیندا سی. اس تو بعد کو 5 دنوں بعد پتہ لگدا سی کہ جناب وہ کہتے ہیں میں جناب شمالی علاقہ جات کی سیر پہ گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو بندہ بیچارہ گھر آ جاندا سی کٹ شٹ کھا کے. وہ والا کام نہیں کریں گے, لیکن قانون کے مطابق ہوگا. ابھی یہ جو اعظم سواتی والا کیس ہے, اب آپ اس میں دیکھ لیں نا, اعظم سواتی صاحب پاک فوج کے ایک اہم ترین عہدے پر بیٹھے ایک جرنیل کو مسلسل بدنام کر رہے ہیں, اور اس کے ذریعے پوری پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے جو الفاظ بولے, اس جرنیل کے خلاف جو بکواس کا لفظ نکلنے لگا تھا, الفاظ بولے, چلو معذرت چاہتا ہوں, یہ تو بکواس ہی سی یار, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, جو کی انہوں نے یہ اعظم سواتی نے, تو وہ سر انہوں نے اس پر پھر ایکشن ہوا ہے. اور میں بالکل فرام ہارسز ماؤتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایکشن جو ہے نا, یہ باقاعدہ طور پر سویلین گورنمنٹ نے کیا ہے. اور لیکن یہ سر ادھر سے کہا گیا کہ یار دیکھ لو یہ جو کر رہے ہیں, پھر ہم کچھ کریں گے تو آپ لوگوں نے رولا پانا کہ تسی وچ نہ بڑھو, تو ہن کچھ کر لو. تو پھر اس کے بعد ان پر مقدمہ درج ہوا, ایک نہیں ہوئے, پھر کئی ہوئے. وہ طریقہ کار بدل لینا چاہیے ویسے. وہ لکھی یعنی ایک آلریڈی سیٹ فارمولے کے تحت جی نا وہ لکھی ہوندی ہے درخواست, اوتے جناب مورا مورا لا کے پرچہ درج کر لیندے ہیں. یہ طریقہ کار بدل لو ویسے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایکچولی کہ خان صاحب جو چکر بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا سر, وہ چکر چلنا کوئی نہیں, کیونکہ خان صاحب پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی ذی شعور آدمی جس کو اس بات کا بھی علم ہے نا کہ 2 + 2 4 ہوندے نے پائے نا, وہ عمران احمد خان نیازی کے اوپر صاحب اختیار آدمی جو ہے نا, وہ تو اعتماد نہیں کرنے لگا. جو اس نے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا اور جو نے جنرل فیض دے مستقبل نہ کر چھڑی پھڑ کے, لہٰذا ان کے اوپر اب اعتماد کرنا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں کر سکتا. میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت کتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.